چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان عظیم کاموں میں سے ہے، ان بہترین کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن کیا ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور چہرہ والضحیٰ پر خوشی کے آثار نمودار تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وجہ پوچھی گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد مجھے بتایا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اما یردیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں؟ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور اگر وہ آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو وسیلہ بنایا ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت نازل فرماتا ہے، ہم ان پر سلام پڑھیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہم پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کی رحمت ملنے کا ذریعہ ہوں، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے سلامتی ملنے کا ذریعہ ہوں، بندہ ان کے ذکر کو فراموش کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے بغیر ایک بندہ مومن اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اور ان کے ذکر کے بغیر اپنی زندگی کو یقیناً وہ پھیکا کر لے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے، ہماری زندگی میں راحتیں، سکون، محبت، امن اور آشتی عطا فرمائے، اور یہ سب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، طلب شفاعت کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس سے سچی وابستگی عطا فرمائے. قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور یہی شریعت کی تعلیمات ہیں. یعنی قرآن مجید کی آیات بینات یہی تو ہماری شریعت ہے، اور ان میں جو حلال بیان کر دیا گیا اس میں یقیناً ہمارے لیے بہتری تھی، اس لیے اسے حلال رکھا، جائز رکھا. اور جو حرام کر دیا گیا اس میں نہ فرد کی بھلائی ہے، نہ افراد کی بھلائی ہے، نہ معاشرے کی بھلائی ہے، نہ سوسائٹی، تہذیب، اقوام، کسی قسم کی کوئی بھلائی اگر ہوتی نا تو اللہ رب العالمین اس کام کو حلال ہی رکھتا. یہ رب العالمین جل وعلا کے حلال اور حرام فرمانے کی بڑی عظیم حکمتیں ہیں. اللہ کریم ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے کا عنوان ہے ہماری روایات. جی ہاں، معاشرے میں بہت ساری رسمیں، بہت ساری روایات ایسی شامل ہیں کہ جن کی وجہ سے کہیں تو خوشیوں بھرا ماحول بن جاتا ہے، اور کچھ رسومات ایسی بھی ہیں کہ جو اچھی بھلی خوشی سے بھرے گھر کو ویران کر چھوڑتی ہیں، اس کی آبادی کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں اور
ان رسموں کے نہ کوئی خلاف جانے کے لیے تیار ہے، نہ ان کو ختم کرنے کے لیے سوچ رہا ہے، بس وقتی طور پر کھلکھلا جاتے ہیں، ادھم مچا لیتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ معاشرہ محلہ سر پر اٹھا لیتے ہیں اور اسی کو خوشی کا نام دے دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ ہم نے وہ بنیاد ڈال دی ہے کہ اپنے نئے گھر کی ابتدا، اپنی نئی زندگی کا آغاز، نئے سال کا آغاز، اور اس طرح جو معاملات خوشیوں سے ریلیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک زبردست کہے کہ ایک ساتھ جب ہم نے چیز کا یا کام کا آغاز کیا ہے تو اب اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسی بات کا انجام اچھا ہو، معاشرہ آپ کے بھی سامنے ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ دیکھ ہی رہے ہیں کیونکہ معاشرے میں ہی رہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اچھا سمجھ کر قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں بہت زیادہ برائی اور بگاڑ کو پیدا کرتی جا رہی ہیں، بلکہ بگاڑ کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے والے اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سکون کے رہنے والے ہیں اور آرام، راحت اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں قلب مطمئن سے نوازتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس قسم کی رسومات کے پیچھے ہیں، کس قسم کی روایات کو فالو کر رہے ہیں، انشاءاللہ آج ان ساری باتوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ بہت زیادہ روشن ہے، بہت زیادہ شفاف ہے، بہت زیادہ چمکدار ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، میں تمہیں روشن، چمکدار، اجلی ملت پر، اجلے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کی شان یہ ہے لیلھا کنہاریھا، اس کی رات بھی ایسے ہی روشن ہے کہ جیسے کہ اس کا دن روشن ہے۔ یعنی اسلامی اصول، اسلامی تعلیمات، اسلام میں حلال و حرام کا بیان بڑا واضح ہے، اور فیصلہ کرنے کے لیے ایک کسوٹی جو دے دی گئی وہ یہ بھی ہے کہ والاسم ما حاک فی نفسک، کہ گناہ وہ کام ہے، وہ کام ٹھہرا جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو تیرے نفس میں، تیرے دل میں کھٹکے، برا محسوس ہو، تو اس بات کو ناپسند کرے کہ کوئی اور اس پر مطلع ہو جائے۔ اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے اوپر رکھ کر سوچتا ہے تو ڈیسیجن کچھ اور لیتا ہے، جب کسی اور کو خیال کر رہا ہوتا ہے تو فیصلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھا بنائے، نیک بنائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو بہت ساری باتیں، شادی کی رسومات، میت کی رسومات، اور پیدائش کے وقت کیا رسومات ادا کی جا رہی ہیں، کون سی درست ہیں، کیا ہونا چاہیے، اسلام کس چیز کی پذیرائی کرتا ہے، اور اسی طرح شادی کے بعد بہت سارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ چاند دیکھنے جانا ہے تو کتنے مہینوں کا چاند دیکھا جائے گا، کہاں دیکھا جائے گا، کس انداز سے دیکھا جائے گا، اس کے زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جو ایڈیشنل چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر رکھی ہیں وہ ایڈیشنل چیزیں ہماری زندگی کی ایڈڈ خوشیوں کو ڈیلیٹ کر رہی ہیں یا ان کو انکریز کر رہی ہیں۔ ان ساری چیزوں پر کوشش کی جائے گی، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا کلوز آئی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کریں۔ اور ابھی مدنی رضا بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، آپ سے ایک کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی اچھی نیتوں سے سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں،
نبینا صلی علی محمد قصر دنا کے راز میں عقل تو گم گئے جیسی گئے قصر دنا کے راز میں عقل تو گم جیسی گئے روغے قدس سے پوچھیے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں صلی علی نبینا صلی علی محمد بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں یہ پھول خار سے دور ہے یہ پھول خار سے دور ہے یہ پھول خار سے دور ہے یہ شمع ہے کہ دوگانگی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جانگی تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جانگی تو جگہ کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جانگی کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے 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 کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں او سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سر لامکا سے
طلب ہوئی اور سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لا مکہ سے 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 طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی باغ عالم میں بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات گئے ابر رحمت اٹھا آج کی رات گئے تیرے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے میں گھکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات گئے کہکشاں زیر پا آج کی رات گئے دور پر فتح لامکانی دور پر رفعت لامکانی کہاں لنترانی کہاں مرانی کہاں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے کوئی گند گئے ان کے عروج کی کوئی گند گئے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ کوئی گند گئے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح الامین بولیں گے سرور دی تیری منزل گئے گی آگے اب جائیں گے کوئی حد گئے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ خدا خدا کا یہی گندر نہیں اور کوئی مفر مکر خدا خدا کا یہی گندر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو
یہی آگے گو جویا گانگی وہ بگانگی صلو علیہ وآلہ تیرے آگے یوں گے دبے لچے اور فسغا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں گے دبے لچے فسغا رب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جگہ فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جگہ فدا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جگہ نہیں صلو علیہ وآلہ کرو مد گائے گلے دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا کرو مد گائے گلے دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نائنگی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کئی اشعار کلام کے اندر شامل کیے گئے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے عظیم معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور شب معراج آئے گی عاشقان رسول دھوم دھام سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے اس عظیم معجزے پر خوش بھی ہوں گے کہ رب العالمین نے اس کی برکت سے ہم پر نماز بھی فرض فرمائی، اور ایسا عظیم الشان فریضہ ہمیں عطا کیا گیا کہ باقی احکامات کو رب العالمین نے نازل فرمایا تو آسمان سے فرشتہ زمین پر ان احکامات کی تعلیمات لے کر جو قرآن میں آیات وغیرہ تھی انہیں لے کر آتا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا۔ جب معاملہ نماز کی فرضیت کا ہوا تو رب العالمین نے سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور وہ عروج عطا فرمایا ہے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ ان آیات میں اس عروج کا بیان ہے جو شب معراج رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اسی عروج کے دوران ایک باعث معراج شے جو مومنین کے لیے ہو سکتی تھی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہو سکتی تھی، وہ عظیم الشان نماز جو ہماری معراج ہے، اس رات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی گئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے تذکرے کو بھی کرنا ہے اور معراج سے ملنے والے تحفے کو بھی دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ بھی صحیح کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے، جماعت کی پابندی کریں گے، مسجد میں نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں اور نصیب ہوں گی اور دل عبادت میں مزید لگنا شروع ہو جائے گا۔
قرب مسلمین کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے ہماری روایات۔ لوگ بہت زیادہ انفسائز کرتے ہیں بعض چیزوں پر کہ یہ تو کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے لہٰذا ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اب اسے کیوں کر چھوڑ دیں جبکہ ہم نے اپنے والدین کو، اپنے باپ دادا کو یہی کرتا پایا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے میں اس وقت کے رہنے والوں کو، جو مشرکین مکہ تھے، جو دیگر قبائل وہاں موجود تھے، جب دین کی دعوت دی اور رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا تو بہت ساری باتیں جواباً کی گئیں، جس میں سے ایک یہ بھی تھی کیا معاملہ ہوا، کیا حالات ہوئے، کیا ہونا چاہیے تھا، اور ایسے موقع پر کیا کیا جواب بن سکتے تھے، اور کیا قبولیت کے بغیر چارہ تھا۔ ظاہر قبولیت کے بغیر تو چارہ نہیں تھا۔ جس نے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کیا اس نے تو برا ہی کیا، جس نے قبول کر لیا وہ آسمان ہدایت کا ستارہ بن گیا۔ ایاز مدنی بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہیں سے بات کو لیتے ہیں کہ بعض لوگوں سے کہا جائے کہ یہ رسم جو آپ جس پر بہت زیادہ تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں اور پوری طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو ان کا ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارے بڑوں نے اس کو جاری کیا ہے۔ بالکل ایسا ہے خالد بھائی۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ دین اسلام خوشیاں منانے پر پابندی نہیں لگاتا، بلکہ خوشیاں منانا ایک اظہار ہے، صحیح، ایک کیفیت کا اظہار ہے۔ اگر ہم شریعت کے مخالف یا شریعت کے مقابلے میں رہ کر کے جب اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ اظہار اس انداز پر جو ہے نا وہ شریعت کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو شریعت نے خوشیاں منانے پر پابندی نہیں لگائی، یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو غموں کے موقع پر لوگوں کو شریک کرنے کی ترغیبات بھی ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ان خوشیوں کے اندر غیر شرعی رسومات اگر آ رہی ہیں تو اس پر شریعت نے قدغن لگائی ہے۔ صحیح، آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی سے خوشی یا غمی کے موقع پر ہم اس کو ترغیب دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے ہاں پیچھے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک انداز موجود ہے جو کہ مشرکین کا ہے، اور ان کا انداز کیا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے یا فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کے پاس جب ان سے دلیل مانگی جاتی تھی نا، دلیل طلب کی جاتی تھی کہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ بھئی ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس طریقے پر تھے۔ تو ان کے پاس اس عمل کو کرنے کی سوائے اس کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس انداز پر تھے اور ہم اسی انداز پر ہیں۔ ہم اگر ان کے اس انداز کو دیکھتے ہیں اور اپنی روش کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے کرنے کی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے سوا خالد بھائی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ بھائی وہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شریعت نے رسم و رواج پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ اس کی رسم و رواج جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے نا وہ عرف پر ہے، اس کی بنیاد عرف پر ہے، اور کوئی بھی ان رسم و رواج کو فرض یا واجب سمجھ کر کے نہیں کر رہا ہوتا خالد بھائی۔ یہ روایات ان کی بنیاد عرف پر ہے، تو لہٰذا ایسے میں فقہاء نے صاحب بہار شریعت نے بھی یہ اصول لکھا کہ وہ رسم یا وہ رواج یا وہ روایات کہ جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرا رہی ہیں، احکام شریعت کے مخالف ہیں، ان کو تو ادا کرنے پر پابندی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر وہ گناہ کا کام ہے تو وہ ناجائز ہے، لیکن اگر وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے شریعت رکاوٹ نہیں بنتا تو لہٰذا ایسی روایات کو رائج رکھنے پر شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ آپ ان روایات کو، ان رسموں کو جو ہے اپنے درمیان رائج رکھ سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ روایات کہ جو شریعت کے مخالف ہیں، کیونکہ شریعت نے خوشی اور غمی کے لیے حدود اور معیارات کو مقرر کر دیا ہے، اگر ہم ان میں رہتے ہوئے اپنے تمام چیزوں کو کریں گے تو وہ تو صحیح ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی اس کے لیے ایک دلیل بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جن کاموں کے اندر، جن معاملات کے اندر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے۔ یعنی ایک تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے اس ضمن میں، یعنی ایک شادی ہے نا، اس کے موقع پر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا اسلامی شاعر میں سے ہے اور اسلام کی زبردست تعلیمات ہیں یہ۔
عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھلانے کی مسلمانوں کو فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی کو کھانا کھلائے گا، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اپنے بھائی کو کھانا کھلایا جائے، بھوکوں کا پیٹ بھرا جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے فرامین موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم یہ کام کر تو رہے ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کی تقریبات میں خاص طور پر اس طرح کا کام ہوتا ہے، خوشی کی تقریبات میں خاص طور پر کھانا کھلایا جاتا ہے، کوئی اس کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ شریعت اسے کنڈیم نہیں کر رہی، شریعت اس کی مذمت بیان نہیں کر رہی۔ ہاں جو کام بھی ایسا ایڈ ہوتے چلے جائیں گے کہ جو اخلاقاً جرم ہے، شرعاً جرم ہے، قانوناً جرم ہے، تو ان سے روکا جائے گا۔ جیسے کوئی شادی کے موقع پر کھانا کھلاتا ہے، اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کا معاملہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی شادی کے موقع پر جناب والا فائرنگ شروع کر دے، اسے کہا جائے گا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو آتش بازی کو بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اور فائرنگ بھی ساتھ، دونوں ہی چیزیں پیسے برباد کرنے والی اور عجیب و غریب قسم کے یہ انداز ہے۔ اس سے روکا جائے گا کہ یہ جو فضول کام ہے اسے نہیں کیا جائے اور اس سے بچنے کی ترغیب دی جائے گی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ساری ہی چیزوں کو بند کر دیا جائے، یا یوں بھی نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے انہیں دیا جائے، بلکہ ایک لمیٹیشن ہے، ایک دائرہ ہے، ایک باؤنڈری ہے جس کے آپ پابند ہوتے ہیں جب آپ کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے، تو پھر اس کو دین کے طور پر جب آپ قبول کر چکے ہیں تو اس کے بعد اس کے حلال کو حلال جاننا ہوگا، اس کے حرام کو حرام جاننا ہوگا۔ جو اس نے جائز بتایا ہے ایکسیسیبل ہے، کیا جائے گا، اور جو حرام بتایا ہے جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس باب میں ایسی عظیم الشان تاریخ رقم کی ہے کہ بندہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایاز بھائی ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جو بات دین نے منع کر دی ہے، بری رسم ہے، اگرچہ عرف ہے اس کا لیکن دین منع کر رہا ہے تو چھوڑ دی جائے گی۔ فضل بھائی کیا کہیں گے؟ اس قسم کی کوئی تاریخی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ دین نے منع کر دیا ہو تو رسومات کو چھوڑا ہو اس ادوار صحابہ کی باتوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ایاز میں نے بتایا کہ جو مروجہ رسمیں ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے جو شرعاً جائز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے جو شرعاً ناجائز ہیں۔ تو جو ناجائز ہیں ان پہ تو عمل ہی نہیں کرنا، اور جو جائز ہیں ٹھیک ہے، ان پہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان پہ عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں اب مفتی احمد یار خان علیہ رحمٰن نے بھی اپنی کتاب اسلامی زندگی، بہت پیاری کتاب ہے اپنا خالد بھائی، جی بالکل، یعنی میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ یہ کتاب اپنے پاس بھی رکھیں، اسلامی زندگی۔ یعنی یہ مفتی صاحب نے رسومات کے، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کہ روایات اور رسومات، تو مفتی صاحب نے اپنے دور کے وقت کے لحاظ سے بھی، اور کئی رسومات ایسی ہیں جو ہمارے دور میں بھی رائج ہیں، اس کو بھی آپ نے اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ تو وہاں لکھا ہے آپ نے یہ کہ پیدائش سے لے کر موت تک کی مختلف رسومات ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں، بلکہ اب تو یہ بھی ایڈ کر لیں کہ پیدائش سے پہلے کی بھی رسومات شروع ہو گئی۔ ایسا ہی، یعنی عجیب و غریب حال ہے۔ یعنی آپ جو ٹاپک آج لے کر آئے ہیں، یعنی کس ٹاپک پہ بات کی جائے، یہ پورا ایک ٹاپک بن سکتا ہے کہ ولادت سے پہلے کی رسومات۔ بڑی بڑی کتابیں اس عنوان پر لکھ دی گئی ہیں کہ، اور اچھا ہے بھی ایسا کہ مختلف برادریاں ہیں، مختلف خاندانی نظام ہے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے رواج دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے بھی ایجاد کیے، ایسے کہ ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اپنا نیا لائیں گے۔ تو وہ نیا لانے کے چکر میں بھی اتنی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایسے بعض چیزیں تو خوشی کے نام پہ کی جا رہی ہوتی ہیں، جی، کہ ہم یہ رسومات اس لیے کرتے ہیں یہ خوشی ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ صحیح، تو نعمتوں کا اظہار کرنا، خوشی منانا شریعت میں، جیسا کہ ایاز میں نے بتایا، یہ منع نہیں ہے، بلکہ شریعت میں رہتے ہوئے نعمتوں کا چرچا کرنا، اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی اس کا اظہار کرنا، صحیح، یہ تو شرعاً بھی بعض صورتوں میں تو یہ مطلوب بھی ہوتا ہے، محمود بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن ہمارے یہاں بعض رسومات ایسی بھی ہیں کہ جس پر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کی تو اس کا ہمیں نقصان پہنچے گا، یا تو ہماری وہ جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہوگا، ہماری خوشی کمپلیٹ نہیں ہوگی، یا اس کا ہمیں غلط اثر ملے گا، یعنی اس کا نقصان ہمیں مستقبل میں مل سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض شادی کے اندر بھی ایسی رسومات ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کی
تو پھر آگے کی زندگی یہ خراب گزرے گی، فساد ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہوئیں گے. ایسے ہی میت کے معاملات بھی اگر ہم دیکھیں، اگر اس ٹاپک کو لیا جائے تو وہاں بھی عجیب و غریب قسم کی رسومات ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر میت کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک ایک رسم پہ اگر بات کرنے جائیں تو ٹائم کافی لگ جائے گا. تو ایک جنرل بات کریں تو یعنی بعض اوقات رسومات کے پیچھے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں اس کا نقصان پہنچے گا. یعنی رسومات کا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں بدشگونی کی طرف، شگونی سے بھی، نیک شگون کی طرف بھی چلا جائے اور بدشگونی سے بھی ریلیٹ کر سکتا ہے. اچھا، یہی اس طرح کی جو خرافات ہیں یا جو بد عقیدے تھی، یعنی جو بری کانسیپٹ تھے، یہ سابقہ جو لوگ تھے، جو ہم سے پہلے لوگ گزرے، ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا. اب جب آپ کو بھیج دیا تو آپ وہاں پر جو بھی نظام تھے اس کو چلانے لگے. ایک دن ایسا ہوا کہ جو مصر کے لوگ تھے وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ایک عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں جو دریا نیل ہے، ہماری ایک رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ہم ہر سال ایک جوان لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر، زیورات پہنا کر، اس کے والدین سے لے کر اس دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ ڈالیں تو وہ دریا سوکھ جاتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ رسم رائج ہے، تو ہمیں آپ اجازت دے دیجئے. صحیح. آپ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی، آپ تو صحابی ہیں اور اسلام کی تمام چیزوں کو آپ جانتے تھے، آپ کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور آپ اس بات کو کنٹینیو کیجئے، لیکن یہاں میں ایک لقمہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک حاشیہ لگانا چاہ رہا ہوں. یہ اسلام والے تھے اور ان کا اسلام پر یقین کتنا زبردست تھا کہ یہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے معتمدات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، اپنی ان اصولوں کو نہیں چھوڑا کرتے تھے جن کی تعلیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے. باتوں میں، افواہوں میں کان نہیں دھرتے تھے بلکہ دین کی طرف مائل رہا کرتے تھے. یعنی تحقیق کا مزاج تھا. اگر دیکھا جائے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے اندر کہ خالی جو چلا ہوا آ رہا ہے اسی کو ایکسیپٹ نہیں کر لینا، بلکہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے. تو یہ حضرات صحابہ کرام کا انداز تھا. یہ ہمارے لیے بھی بڑا میسج ہے. اور اسٹینڈ لینا، قدم اٹھانا، یہ بھی اس حکایت سے انشاءاللہ آگے جب یہ بات پوری ہوگی تو یہ بھی ایک پتہ چلے گا کہ کوئی تو ایسا ہو نا جو ہماری ان رسومات کے خلاف اسٹینڈ لے گا، کھڑا ہوگا، بات کرے گا، اس کی جو غلطیاں ہیں، غلط پہلو ہیں، ان پہ نشاندہی کرے گا، تو وہی چیز جا کر جب ہی ختم ہوگی، ورنہ وہ نسل در نسل وہ چیز چلتی رہے گی. اور آخر والے پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا. کنٹینیو کیجئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہی فیصلہ فرما دیا. یعنی آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں عمر فاروق اعظم سے مشورہ کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اسلام کا حکم ہی یہی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم بھی یہی ارشاد فرمائیں گے. تو آپ نے فیصلہ فرما دیا، لوگ چلے گئے. لیکن ہوا اتفاق یہ کہ پانی کم ہونا بھی شروع ہو گیا اور لوگ، یہاں تک کی نوبت آئی کہ لوگ ہجرت کرنا شروع ہو جاتے، یعنی پانی اتنا کم ہو چکا تھا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی گئی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ تم جوان لڑکی کو دریا میں ڈال دو، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا اور اس میں تمام واقعے کی جو اس کی تفصیل تھی وہ لکھ کے بھیجی کہ یہاں اس طرح کے واقعات ہیں، کون سے بھی کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو جواب ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. واہ. اور پھر آپ نے ایک ساتھ میں ایک رکعہ بھی لکھ کے دیا، یعنی ایک تحریر لکھ کے دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تحریر دریا نیل میں ڈال دینا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تک وہ تحریر پہنچی تو آپ نے اس تحریر کو کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دریا اگر تو اپنے پاس سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو، اپنی مرضی سے اگر تو چل رہا ہے، تو بہہ رہا ہے، تو اب سے تو مت بہہ، تو رک جا. اور اگر تجھے اللہ پاک جاری فرماتا ہے تو میں اللہ پاک سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک تجھے جاری فرما دے. اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر لے کر دریائے نیل میں ڈلوا دی. خالد بھائی
واقعہ جو لکھا ہوا کتابوں کے اندر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے، اور جو غلط کانسیپٹ تھا اس کا رد بھی ہے صحیح. کہ اس دریا کا جاری ہونا وہ لڑکی کی وجہ سے نہیں تھا، ان کی غلط رسم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جب آپ نے وہ خط ڈالا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رات میں ہی 16 گز پانی اس دریا کے اندر بڑھ چکا تھا. اللہ. یعنی نہ اس میں لڑکی ڈالنا پڑی، نہ اس میں غلط رسم پر عمل کرنا پڑا، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ دریا دوبارہ سے بہنے لگا. یعنی آپ دیکھیں کہ دین اسلام کے ساتھ جان بخش دین ہے، سبحان اللہ. جان بچانے والا دین ہے، جان دینے والا دین ہے. ورنہ یہ رسم چل رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے ہماری ندی نالوں میں بھی پانی کم ہو رہا ہوتا تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے کہ کسی کو جناب والا سجا سوا کر بکرا بنا کر ڈال دیا جاتا اور اس کی قربانی سے خود لطف اٹھایا جاتا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کا یہ انداز ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنا پیارا مزاج، اتنا پیارا انداز عطا فرمایا. اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو یقیناً بچیں گے، لیکن اگر بس آنکھیں بند کر کے کسی کی اندھی تقلید کی طرف دوڑتے رہیں گے تو یہ ہمیں کھائی میں گرا سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں گفتگو کے دوران 2-3 باتیں خاص طور پر ڈسکس ہوئی کہ ایک تو بری رسموں سے بچا جائے، اور دوسرا یہ کہ شریعت نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے وہی زبردست ہے، اور تیسرا کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے. قرآن مجید نے اس موضوع کو کئی جگہ پر ڈسکس کیا ہے، کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے. رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. لوگوں کا انداز یہ بھی تھا کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو کہتے تھے ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو قرآن مجید آنکھیں کھولنے کے لیے دیکھیے کتنی پیاری بات لایا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. فرمایا کیا اگرچہ باپ دادا کچھ عقل نہیں رکھتے تھے یا وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تب بھی تم ایسا ہی کرو گے؟ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تو تم بھی ہدایت پر نہیں آؤ گے، وہ عقل نہیں رکھتے تھے تو تم بھی بیوقوفی کی زندگی گزارو گے. ایسا کیوں؟ آنکھیں کھول لیجئے، ہدایت آ گئی، اسلام آ گیا، تو اب اس کے پیچھے آئیے. اچھا یہ معاملہ تو یہ ہوا کہ جب آباء و اجداد قرآن کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے تھے تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ بھائی اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو کیا تم بھی غلطی کرو گے؟ اور ایسے ہی ایک معاملہ ایک اچھی بات کے جواب میں بھی ہے. یہی سورہ بقرہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ میرے بچوں، میرا تو انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد کیا کرو گے تم؟ کس کی عبادت کیا کرو گے؟ میرے سامنے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، میں چلا جاؤں گا تو کیا کرو گے؟ تو اب بچوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. وہ کہنے لگے کہ ہم تو اسی رب کی عبادت کریں گے جو ہمارا معبود ہے، اور وہ اکیلا ہی معبود ہے جس کی عبادت حضرت ابراہیم کرتے تھے، حضرت اسماعیل کرتے تھے، حضرت اسحاق کرتے تھے. یعنی ہم اسی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم اسی پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ جہاں بھلائی پر آباء و اجداد تھے، پیچھے والوں نے، بعد میں آنے والوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی اسی بھلائی پر رہیں گے. قرآن مجید نے اس کی تحسین فرمائی، اس کو اچھا قرار دیا. اور جہاں آباء و اجداد برائی پر ہیں اور بعد والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد، یعنی دلیلیں جو ہیں دونوں طرف کے لوگوں کی یہی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کر رہے تھے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. قرآن مجید ان کی دلیل کو چھوڑ کر اس بات کی طرف انہیں لے کر آتا ہے کہ جو کام آباء و اجداد کر رہے تھے اس پر غور کرو کہ وہ درست تھا یا نہیں. اگر درست تھا تو بالکل کریں، اور اگر نہیں تھا
تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ بے وقوفی کی زندگی گزار گئے تو کیا آپ کو بھی ضروری ہے کہ آپ بے وقوف رہیں گے؟ اگر وہ ہدایت سے دور رہے تو آپ کیوں ہدایت سے دور رہے؟ اللہ کریم نے آپ کو عقل عطا کی، شعور عطا کیا، تو آپ آئیے اور ہدایت کی طرف گامزن ہو جائیے، ہدایت کے دامن میں آ جائیے، تاکہ آخرت میں بھی سکون کی زندگی رہے، دنیا میں بھی گمراہیوں سے بچے رہیں۔ ہم دیکھ لیں کہ ہمارا طرز عمل کفار والا ہے یا ہمارا طرز عمل یعقوب علیہ السلام کی اولاد والا ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں گے۔ یقیناً بندے کو اپنا شمار اچھے لوگوں میں کروانا چاہیے، تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں اچھے لوگوں میں اپنا شمار کروائیں گے، جہاں برائیاں ہوں گی ان کو چھوڑیں گے اور اچھائیوں کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات خالد بھائی، جو آپ کی پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، یعنی گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اچھوں کی پیروی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، سبحان اللہ، اور بروں کی پیروی جو ہے بہت بری بہت چیز ہے۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر ارشاد اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کہ کونوا مع الصادقین، ہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ واہ، اور کسی جگہ پر ہمیں باقاعدہ یہ تعلیم دی گئی کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ واہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ خلاصہ یہی ہے جو آپ کی ساری گفتگو ہے کہ ہم اچھوں کی پیروی کریں، جو کہ اچھی چیز ہے، اور بروں کی پیروی سے دور ہو جائیں، تاکہ ہمارے معاشرے کا بھی بگاڑ، ہمارے خاندان کا، برادریوں کا جو فسادات ہیں وہ ان کا بھی خاتمہ ہو سکے، قلع قمع ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ ایاز بھائی کی طرف بھی گفتگو کو لانا ہے، اور مدری چینل کے ناظرین، جو اب تک گفتگو ہوئی ہم نے اس بات کو کور کیا کہ رسومات اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے، ہمارا جواز کیا ہونا چاہیے، اور صحابہ کا انداز برائیوں کو چھوڑنے کے حوالے سے اور نئی چیزوں کو قبول کرنے کے حوالے سے کس طرح کا تحقیقی تھا اور اسلامی تھا، کہ اپنے دین سے وفادار رہتے ہوئے وہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اب ایک ٹاپک بھی اگر میں آپ کی طرف بڑھانا چاہ رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کمنٹ کریں، اور جو بات اس ضمن میں بھی آپ لینا چاہ رہے ہوں اسے بھی بیان کریں۔ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک رسم بنتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے زمانہ وہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا جی تو انتقال ہونے کے بعد بس ایک اعلان کر دیا جاتا تھا، جہاں جہاں آواز گئی چلیں بھئی آ جائیں، اگلی ہی نماز کے موقع پر یا ایسے قریب کے ہی وقت میں لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بھئی جنازہ ادا کیا جائے گا مرحوم کا، شریک ہو جائیں۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر آتے شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اب حال یہ ہے کہ کولڈ اسٹوریج اپنے بنائے ہوئے ہیں، سرد خانے بنے ہوئے ہیں، میت کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے افراد سے ایک پیغام دے دیا جاتا ہے جو رشتہ دار ہوتے ہی کہ بھئی بندے کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے اسے سرد خانے میں رکھوا دیا ہے، آپ اپنی سہولت سے آ جائیں۔ یہ چلیں ہم یہ نہ کہتے ہوں کہ آپ اپنی سہولت سے آ جائیں، اس پر تو بہرحال راضی ہوتے ہیں کہ بندہ ہم نے اسٹور کروا دیا ہے، اب جب آپ پہنچیں گے تبھی جنازہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک رسم بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہر رشتہ دار پہنچے گا تو جا کے بات کو آگے بڑھا جائے گا۔ اس کو کیسے لیں گے؟ یہاں پر اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے خالد بھائی، جو پچھلے ہمارا ٹاپک پہ بات چل رہی تھی اس پہ میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم غور کریں کہ ہماری جو بھی رسم و رواج ہے، جو بھی رسومات ہیں، چاہے وہ خوشی کی ہیں چاہے وہ کسی کی، اگر خوشی کی بات ہم لیں تو ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمیں خوشی کس نے عطا کی ہے؟ واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ تو کیا جس نے ہمیں خوشی عطا کی ہے کیا اس کو بھی خوش کرنے والا کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ غور کر لیا جائے۔ اچھا، ہمیں خوشی کیسی چاہیے؟ خوشی جو ہم منا رہے ہیں، ہم وہ خوشی عارضی چاہتے ہیں یا اس خوشی کے ساتھ اجر و ثواب بھی چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، واہ۔ اگر ہم اپنی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب چاہتے ہیں تو پھر آ جائیں شریعت مطہرہ کے طریقے کے مطابق۔ پھر جو اللہ پاک نے جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں شریعت کی روشنی میں دیا ہے، ہم اپنی خوشی کو اس کے ساتھ ایڈ کر لیں، خوشیاں بھی ملیں گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، رب کی رضا کے پروانے بھی عطا ہوں گے۔ اور اگر خوشیاں منا لی اپنی مرضی کی، باپ دادا کے طور طریقے وہ کہ جو شریعت مطہرہ کے اگینسٹ ہیں، تو ہم نے اپنی ظاہری خوشی کو تو اگرچہ اختیار کر لیا، تھوڑے ٹائم کے لیے تو ہم نے موج مستی کو جو ہے نا پروان چڑھا لیا، لیکن کیا ہم غور کر سکتے ہیں کہ اگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں مول لینی پڑی، رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو پھر آخرت میں کیا بنے گا؟ اس کا کیا جواب ہمارے پاس ہوگا؟ اور پھر اس کے جو نتائج اور اثرات آگے عملی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کی صورت میں، فتنے فساد کی صورت میں، طلاقوں اور ناچاکیوں کی صورت میں جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، کیا ہم اس سے غافل ہو گئے؟
کہ ہم نے اس سے آنکھیں بند کر لی ہیں. تو ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے. اگر ہماری یہ جملہ سمجھ میں آ جائے کہ جس نے ہمیں خوشی دی ہے, آپ دیکھیں شادی کا موقع, آپ کسی کو مبارکباد دیں, بس یہ دعا کیجیے گا اللہ پاک کا فضل ہے, اللہ نے یہ خوشی دکھائی ہے. اللہ نے یہ خوشی دکھائی ہے تو پھر کام بھی وہ کریں نا جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں. خوشی دکھائی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کتنی یعنی کہ یہ جھنجھوڑ دینے والی بات ہے. اگر ہم اس کو خالی غور کر لیں کہ بھائی جب ہم یہ کلمات کے پھر کہتے ہیں جی دعا کریں خیر سے یہ معاملات سارے نمٹ جائیں, تو بھائی خیر والے کام کریں گے تو پھر خیر سے یہ معاملات نمٹیں گے. اگر گناہوں برے کام کریں گے اور وہ بے حیائی کے اور یوں سمجھیے کہ کام کیے جائیں گے, اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں گے, تو پھر دیکھیے کہ کس طرح کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو جو بھی خوشی ہے اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب آپ فرما دی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اسی پر چاہیے کہ ایمان والے خوشی کریں. یہ فلیفرحوا کے تحت جو ہے وہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمایا وہ کام کرو جس سے رب راضی ہو جائے, خوشی وہ مناؤ جس سے رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو پھر بھی آپ دیکھیے ہماری شریعت کتنی جو ہے وہ ہمارے لیے وسعت رکھتی ہے کہ ہماری ہر رسم پر ہمارے لیے پابندی نہیں لگائی گئی. جو شریعت مطہرہ کی باؤنڈری کے اندر آتی ہیں جائز ہیں, ان کو آپ بلا جھجک اختیار کر سکتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کو انشاءاللہ اگر ہم اختیار کر لیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ایس بھائی اسی بات پر ایک حاشیہ مزید لگا کر پھر آپ کی بات مزید کنٹینیو کرتے ہیں. کل ایک بات ہو رہی تھی کسی نکاح پڑھانے والے فرد سے, وہ بیان کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کسی کو کہ پہلے ہم نکاح پڑھایا کرتے تھے تو یوں ہوتا تھا کہ فارم کھولا ہے ان کے پاس جا کر, تو بس جو انہوں نے قواعد بتا دیے لکھ لیے, اور عموماً ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کی پہلی شادی ہے. صحیح. اب ہر دوسرے تیسرے نکاح میں کچھ ٹائم سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یا تو دلہا کی دوسری شادی ہے یا دلہن کی دوسری شادی ہے. صحیح. اچھا یہاں دوسری شادی کو ہم کنڈیم ان معنوں میں نہیں کر رہے کہ یہ کوئی برا عمل ہے, بلکہ یہاں یہ ہے کہ پہلی کا کیا ہوا, پہلی کیوں چھوڑی. کیونکہ ادھر سراؤنڈنگ میں کراچی میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر یوں ہے کہ عمومی مزاج ایک شادی کرنے کا ہے, اور پھر پرابلم یہ ہو رہی ہے دوسری تبھی کی جائے گی جب پہلی سے رشتہ توڑ دیا جائے گا, ناتا ختم کر دیا جائے گا. اب وہ اس پر اظہار افسوس کر رہے تھے کہ لوگ کیوں اتنی شادیوں کو چھوڑ رہے ہیں, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو غور تو کریں ذرا, ہم کہیں اس کے پیچھے ہماری ہی ایجاد کی ہوئی رسمیں تو نہیں ہیں جنہوں نے ہماری خوشیوں پر پاؤں رکھا ہوا ہے, خوشیوں کے گلے گھوٹے ہوئے ہیں, تو پھر خوشیاں دیر پا کیسے چلیں گی. جو بیچارہ تنگ ہو کر اتنا خرچہ اس پر لاد دیا گیا, کبھی سود لینا پڑ رہا ہے, کبھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے, کبھی کچھ کرنا پڑ رہا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ سب کو جو آنے والے ہیں تقریب میں سب کو خوش رکھنا ہے, سب کو جوڑ کے رکھنا ہے, سب کو باندھ کے رکھنا ہے, سب کی خواہش پوری ہو, کوئی ناراض ہو کے نہ جائے. یہ بھی بلا وجہ کا توقع جو ہم اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں, کوئی ناراض ہو کے نہ جائے. وہ بھائی کوشش کرو بس اللہ ناراض نہ ہو, کام ہو جائے. جب لوگوں کی رضامندی کے لیے چلے تو پھر کیا ہوا, وہ کہہ رہا ہے میں یہ ڈھول بجا کے راضی ہوں گا, وہ کہہ رہا ہے میں ڈانس دکھا کے راضی ہوں گا, وہ کہہ رہا ہے میں فائرنگ کر کے راضی ہوں گا, وہ پٹاخے چلا کے راضی ہوگا. ایسے پھر سب کو راضی کرنے لگے تو بیڑا ہی غرق ہوتا. خالد بھائی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہماری ناجائز رسومات ہوتی ہیں نا, یہ بسا اوقات ہم بچوں کے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ جی بچوں کی خوشی تھی, ہم نے کیا, ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ اللہ رسول کی نافرمانی والے کا. بس یہ بچے آپ کو پتہ ہے آج کل ان کے شوق ہے. ایک بات. دوسری بات, ایک شام سے ملاقات ہوئی خالد بھائی, جب ان کی اس بات پہ توجہ دلائی, یار یہ اتنا سسٹم آپ نے کیا اور یہ سب گانے باجے کا, یار وہ میں نے نہیں کیا, وہ میرے دوست نے زبردستی یہ اہتمام کر دیا. اچھا بھائی دوست کو آپ نے اتنا وہ جو ہے وہ کہنا میں فری کر رکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے پورے کا پورا جو ہے نا سسٹم سجا لے, تو یہ کیسے پاسبل ہے بظاہر ہماری رضامندی کے بغیر یا ہماری اس کے انوالومنٹ کے بغیر یہ چیزیں کیسے ہوتی ہے. بسوں اوقات ہم اپنا بوجھ اتارنے کے لیے یعنی اپنے ضمیر کو ہلکا کرنے کے لیے کہ جناب میں کم از کم اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوں, یہ تو میرے دوست کے کھاتے میں چلا گیا, میری اولاد کے کھاتے میں چلا گیا, تو یاد رکھیے کہ ہم بھی اس کا حصہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ خالی ان پر ڈال دینے سے ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے. کیوں نہ ہم نے اپنا شریعت والا مزاج بنایا, کیوں نہ ہم نے رب کی رضا والا مزاج بنایا کہ ہمارے دوست اور ہماری اولاد کو پتا ہوتا کہ ہمارے والد صاحب یا میرا دوست جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کاموں کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے اپنے مزاج میں یہ چیز شو کی نا, جو اس نے بھی اس حد تک پہنچ کر پھر اس چیز کو انجام دیا. تو اللہ کرے کہ ہمارا مزاج شریعت والا بن جائے, اللہ پاک کی رضا والا بن جائے. تو پھر ہمارے جو گرد کے لوگ ہیں, جو اطراف کے لوگ ہیں, ہماری اولاد ہیں, ہمارے دوست احباب ہیں, ان کے لیے بھی یقیناً اس میں مشعل راہ کا سامان ہوگا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے سادگی سے اہتمام کیا ہے
اچھے اعتبار سے اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کیا ہے تو وہ بھی مشعل راہ بنتا دکھائی دیا ہے. آپ دیکھیے نا آج کل ہمارے یہاں جو شادی میں محفل نعت کا ایک رسم و رواج ہے, جو کسی نے اسٹینڈ لیا ہے تو کسی نے سٹینڈ لیا ہے تو ہوا ہے نا, یہ کسی نے اس نیک پہلو کو, نیک سٹیپ کو آگے بڑھایا ہے تو آج ماشاءاللہ اس کی ایک بہار دکھائی دیتی ہے کہ کئی عاشقان رسول الحمدللہ, یعنی ان کی صرف شادی نہیں, ہر خوشی کے موقع, غم اور اصال ثواب کے موقع پر آپ کو محفل نعت ہوتی دکھائی دے. ایسے بات یہ ہے کہ ہم اپنے مزاج میں کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل ایسے ہم اگر خوش ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تو پھر یہ ہمیں جو ہے اپنی شادی بیاہ کے موقع پر بھی یاد آئے گا, اور اگر ہمیں تسلی اور سکون ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تو ہم اپنے موت میت کے پاس بھی یہی کر رہے ہوں گے. لیکن اگر ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پوری کر کے ہی سکون ملتا ہے تو نہ شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کو دیکھا جائے گا, نہ میت کے موقع پر اس طرف دھیان جا رہا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور طبع سلیم مل جائے, ہمارا دل اس پر راضی ہو جائے کہ میں جو ہے وہ نیکیاں کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں, اسلام کے قانون کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں, اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں. 1 پوائنٹ ایجنڈا اینڈ 1 پوائنٹ سولوشن یہی ہے کہ اپنی طبیعتوں کو ڈالا جائے, اپنی طبیعتوں کو مائل کیا جائے. جب تک دل مائل نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اگر آپ کو کسی بھی بات پر قائل کر لے گا. جی فضل بھائی. ایاز بھائی نے جو گفتگو کی تھی کہ ہم بسا اوقات جو رسمیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ بچے کر رہے ہیں, ہاں بچے کہہ رہے ہیں, یا ہمارے ابو نے کیا تھا, یا ہمارے ابو کرتے ہیں, یا ہمارے خاندان میں یہ چیز ہے, تو یعنی ہم کسی اور پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. جی اگر وہ شریعت کے خلاف رسم ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, تو اس پر تو گناہ معاف نہیں ہو جائے گا. قرآن کی واضح آیات ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. نہیں اٹھائے گی. یعنی اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو وہ گناہ آپ کو ہی ملنا ہے, اگر آپ کے والد نے گناہ کیا ہے تو وہ گناہ آپ کے والد کو ہی ملنا ہے. یعنی بسا اوقات رسموں کے پیچھے وہ دوسروں کی رضا ہوتی ہے, چاہے وہ ولادت ہو, چاہے وہ شادی ہو. آپ نے بات کی شادی کی, تو شادی میں ایسی سی رسمیں ہیں, یعنی ایک ایک پر گفتگو کرنے جائیں تو ٹائم بھی بہت لگ جائے گا. یعنی بہن کو دینے کی رسمیں الگ ہیں, ماں کو دینے کی بسا اوقات بعض خاندانوں میں رسمیں الگ ہیں, یعنی اور جو سسرال والے ہیں ان کی رسمیں الگ ہیں, خود کی رسمیں اپنی الگ ہیں. یعنی بندہ شادی کرنے بھی جاتا ہے, بعض خاندانوں میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے, یعنی اس کو جمع اتنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ دینے کے چکر میں بندہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی شادی ہوئی, وہ کیا خوشیاں کرے گا. یعنی بسا اوقات ان رسموں کو پورا کرتے کرتے انسان اپنی زندگیاں گزارتا ہے. جو پرانے رشتہ دار تھے ان کی خوشیوں کے لیے, انہی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بندے نے اپنی بالکل ایفرٹ کی, پورا زور لگا کے, پوری کمائی کر کے ان کو خوش کر دیا, اور جو جس بیچاری نئی کو لایا ہے اس سے سر جوڑ کے رو رہا ہے کہ بس کیا کریں, ہو گیا. اب اس کے ساتھ تو زندگی خوشی کے ساتھ گزارنی تھی. یہ جو رسومات ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہر بندہ, ہم بیٹھ گئے ہیں, آپ بھی بیٹھتے ہیں, دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی گفتگو کرتے ہوں گے, ایک تعداد ملے گی یا بہت بوجھ ہو جاتا ہے, یا بہت ساری خرافاتیں داخل ہو گئی ہیں, یا شادی مہنگی ہو گئی ہے, یا شادی یہ ہو گئی ہے. لیکن جب گھر میں شادی ہوتی ہے, جب اس کے گھر میں وہ پروگرام آتا ہے, ایونٹ آتا ہے, اتنی بھی مہنگی نہیں ہوئی. پھر جملے بدل جاتے ہیں, پھر جو تناظر ہیں, جو پیمانے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. دیکھیں نہیں, مہنگی تو ان کے لیے جو بیچارے کر نہیں پا رہے, ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں, ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم تو وہ بھی کر سکتے ہیں. حضرت جو کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے, جو کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا, نئی بات آئے گی تو وہ کیسے معاشرے میں جا رہی ہوتی ہے. تھوڑا سا احساس کریں, اپنا بھی احساس کریں اور ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی احساس کریں. یعنی شادی کی وجہ سے, رسومات کی وجہ سے شادی بھی مہنگی ہو گئی ہے اور میت بھی مہنگی ہو گئی ہے. یعنی مرنا بھی مہنگا ہو گیا ہے. مرنا تو بندہ مر جاتا ہے, لیکن جو خاندان والے ہیں, مفتی صاحب نے لکھا ہے اسلامی زندگی کے اندر, مفتی احمد یا خان علیہ رحمٰن نے, کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا اس کو یہ غم تو ہوتا ہی ہے کہ گھر والا چلا گیا, لیکن اس کو یہ غم یہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب ان کو کھانا کھلانا ہے. فضیل بھائی بعض جگہ تو یہ دیکھا اس بیچارے کو یہ غم محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے. اس کو تو جو غم طاری کیے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی ابھی ٹینٹ لگانا ہے, ابھی افراد آئیں گے, پتہ نہیں کون کرسی پہ بیٹھے گا, کون صوفے پہ بیٹھے گا, کس کے لیے دری بچھانی ہے. اتنی طویل اس کی فکروں کی فہرست ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ پریشان رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا, کس کا منہ کیسے. وہ جب خوشیاں منانے کا
زمانہ آتا ہے تو لوگ رشتہ دار منا رہے ہوتے ہیں، اور جب میت دفنانے کا معاملہ آتا ہے تو لوگ بیچارے اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کس کو بلایا جائے، کس کو واقعی میت میں یہ مسئلے ہوئے پڑے ہیں کہ کس کو بلایا جائے۔ اللہ پتہ چل گیا فلاں رشتہ دار نے خبر دے دی، کسی مثال کے طور پہ میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا اور میرے قریب میں ایاز بھائی تھے، میں نے ایاز بھائی کو کہا یار میں ذرا معاملات کو دیکھ رہا ہوں، آپ خبر دے دیجئے لوگوں کو۔ اس بات پر پھڈا ہے کہ بھائی انتقال تو اس کے گھر میں ہوا تھا نا، تو خبر اس کو دینی چاہیے تھی، اگر یہ بتاتا تو میں آتا، لیکن ہمیں تو انہوں نے اس قابل سمجھا نہیں کہ اپنے گھر کے جنازے میں بھی ہمیں شریک کر لیں، ہمیں تو فلاں نے بتایا تو میں کیوں جاؤں۔ یہ کوئی ناک لگانے والی بات تھی؟ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی انائیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ناظرین کی کالز لیتے ہیں، کچھ فرمائشیں ناظرین بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ باتیں ناظرین بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے تو اسپیسیفائی کر کے مزید ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ، میری آپ سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، معراج ہے میرے آقا کی، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، واہ، مزید۔ میں گجرات منگوال سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ اے حاتم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، شکریہ۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا کرے۔ مزید۔ محمد ریاض خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورہ سے عرض کر رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ گھر پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ مزید۔ بھائی امیر، جو پروگرام ہے ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، اور ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے۔ میں نعتیہ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور جس پیارے انداز سے آپ نے مخاطب کیا اچھا لگا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے دل میں خوشی داخل فرمائے۔ مزید کال دیجیے گا۔ آپ اسلامی بھائی سے ایک خواہش ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ نعت سنا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ واہ بھائی واہ، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھلے آنکھ میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ واہ جی واہ۔ حمزہ والا سے میسیج ہے، کہا گیا ہے کہ دعائے مدینہ فرما دیں اللہ کریم آپ کو، ہم سب کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دیار کی با ادب ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ اچھا جی، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، یہ کلام سننا ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی کا کلام سننا ہے، جو ذہنی آزمائش فائنل میں وائرل ہوا تھا۔ اچھا جی، اردو والا درود تاج سنا دیں، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ کیا بات ہے، چھانگا مانگا قصور سے میسیج ہے۔ اچھا جی، مدنی رضا بھائی سے کلام سنوا دیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ ٹھیک ہے جی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ اس کلام کی فرمائش ہے، دعائے مغفرت کے لیے کہا ہے، مالک کریم بے حساب بخشش پانے والوں میں ہمیں اور آپ کو شامل فرمائے۔ اچھا جی، یا ربنا، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، موضوع بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا جی، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، سرکار توجہ فرمائیں، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے، اور محمد رضا ہیں علی پور سے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم کرم فرمائے اور سب گھر والوں کی مغفرت فرمائے۔ باولپور سے میسیج ہے، اور صبح طیبہ میں ہوئی، یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے، آمد رمضان ہے، اٹک سے میسیج ہے، اور انہوں نے اس کلام کی فرمائش کی ہے۔ مدنی رضا بھائی کچھ کلام شامل کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی
لیے دل تڑپ اٹھا ہے در بار جانے کے لیے. اور کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور مچلتا رگوں سے کار کو پانے کے لیے. اور مچلتا ہی رہوں اور مچلتا رہوں سے کار کو پانے کے لیے. اور ہم نہیں چھوڑ دیں سارا زمانہ مجھ کو ہم نہیں چھوڑ دیں سارا زمانہ مجھ کو. پر میرے آقا تو سینے سے لگانے کے لیے. میرے آقا مدینے والے آقا میرے آقا ہے میرے آقا تو سینے سے لگانے کے لیے. اور یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. ورنہ یہ لب کا غفر یاد سنانے کے لیے. ورنہ یہ لب کا غفر یاد سنانے کے لیے. میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا. میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا. جب پکارا میں نے جب پکارا انہیں آئے گئے بچانے کے لیے. جب پکارا جب پکارا انہیں آئے گئے بچانے کے لیے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر
گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی تو رہ گیا وہ صدقے نقش کفے پا کر رہ گیا وہ صدقے نقش کفے پا کر محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمارا زوار مدینہ ہو کر چمنے طیبہ گئے وہ باغ کے مرغ سدرا چمنے طیبہ گئے وہ باغ کے مرغ سدرا پر سوچے گئے کہ جگہ بول بول شیدا ہو کر بر سوچے گئے کہ جگہ بول بول شیدا ہو کر دشت مدینہ کا مگر آیا خیال دشت مدینہ کا مگر آیا خیال تو رشک گلشن جو بنا جائے دلوا ہو کر رشک گلشن جو بنا جائے دلوا ہو کر کوشش گئے فریاد رسی کو ہم گئے تو وعدہ چشم گے بخشائیں گے گویا ہو کر گئے امید رضا کو تیری رغبت سے شاغا گئے امید رضا کو تیری رغبت سے شاغا بردہ ہو کر نہ گزرے دو تیرا بندہ ایک کلام نصیب اوصاف تو سب نے پائے گئے اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم ایسا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم ایسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول عرش بری پر
गो, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे गो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे गो। ज़ीशान नबी गए सब लेके, ज़ीशान नबी गए सब लेके, पर महराज का दूल्हा, महराज का दूल्हा, महराज का दूल्हा, कोई नहीं वल्लाह, कोई नहीं है ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं वल्लाह, कोई नहीं है नूर मुजस्सम तुझ जैसा महबूब खुदा का कोई नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत ज़बरदस्त कलाम पढ़ा गया, और जब आप पहला कलाम पढ़ रहे थे अभी फरमाइशों में आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, उसके ख़त्म होने पर मैसेज आया कि माशाअल्लाह क्या कलाम पढ़ा है मदनी भाई ने, मज़ा आ गया। अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए आपको भी और मैसेज करने वालों को भी। बहुत सारे उन्वान अल्हम्दुलिल्लाह रिवायात के तनाजुर में डिस्कस हो रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक पैकेज शामिल कर रहे हैं जिसका नाम है औराद व वज़ाइफ। खालिद मदनी भाई कौन से वजीफ़े बयान फरमा रहे हैं, आइए मुलाज़ा करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है औराद व वज़ाइफ। इसमें हम वो औराद और वज़ाइफ सुनते हैं जो हदीस तैयबा के अंदर बयान किए गए हैं। आज जो हम वजीफ़ा सुनेंगे, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बयान फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक दिन जो है वो मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को इरशाद फरमाने लगे, अली जब तुम किसी परेशानी में आ जाओ तो तुम क्या पढ़ो, क्या मैं तुम्हें ये सिखाऊं, यानी मैं तुम्हें वो चीज़ सिखाऊं कि जो परेशानी में तुम्हें काम दे। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का क्या खूबसूरत अंदाज। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, जअलनी अल्लाहु फ़िदाका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुझे आप पे फ़िदा कर दे, मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह। कम मिन खैरिन कद अल्लमतनीही, कितनी ही ऐसी भलाइयाँ हैं जो आपने मुझे सिखाई हैं, यानी बहुत सारी भलाइयाँ आपने मुझे सिखाई हैं। फिर हुज़ूर ने इनको जो वजीफ़ा बताया, फरमाया इज़ा वक़अत फ़ी वरततिन, जब तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ, फ़कुल, बस तुम इस तरह से कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, फ़इन्नल्लाहा युसर्रिफ़ु बिहा मा यशाअ मिन अनवाइल बला। बस बेशक अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से जितनी भलाएँ चाहेगा उनको तुमसे फेर देगा, दूर कर देगा। अल्लाह अकबर। तो ये वजीफ़ा है आज का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये वजीफ़ा जो है मौलाए कायनात को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया, इरशाद फरमाया, सिखाया। हमें भी चाहिए कि जब कभी किसी परेशानी में फंस जाएं, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि छोटी से छोटी परेशानी, जैसे ट्रैफिक में कहीं फंस गए तब भी ये पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरह से बड़ी परेशानी आ जाती है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाती है, कसरत के साथ इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस परेशानी से निकल जाएंगे, उस आजमाइश से निकल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, औराद व वज़ाइफ भी जारी रहें अगर लबों पर और तस्बीह थोड़ा हाथ में रखने का मामूल बन जाए तो बहुत सारी नेकियां, बहुत सारी बरकतें हम समेटने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे वज़ाइफ की वजह से परेशानियों से, मुसीबतों से भी बच जाएंगे। यकीनन बचाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। बंदा उसका ज़िक्र करेगा तो वो और अपना लुत्फ़ करम हम पर फरमाएगा और हमें मुश्किलों से बचाएगा, हमारे लिए राहतें
اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنی راہوں کو دکھا دیتے ہیں، اس کے لیے راستوں کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ تفسیری معنی اس کے بہت وسیع ہیں، اور اس کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں ایک روایت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ کتنے راستے ہیں اس ضمن میں بیان کیا گیا، اتنے راستے کہ جتنی اللہ کی مخلوقات کی سانسیں ہیں، کتنی سانس ایک انسان زندگی میں لے لیتا ہے، مخلوقات کی سانسوں کو بیان کیا گیا، جتنی ان کی سانسیں ہیں اتنے راستے اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ کے ہیں۔ بندہ جس راہ پر آ جائے اور وہ راہ اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچا دے، اس کا محبوب اور برگزیدہ بنا دے، تو یہ تو بڑے کرم کی بات ہوگی، بڑا کرم کا فیصلہ ہوگا۔ ہم مالک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ رسومات پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور میت کی رسومات، جنازہ، تدفین، اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس حوالے سے بھی غلطی کا اور غفلت کا شکار ہے۔ غفلت اور غلطی کا شکار ہونے کی جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرعی تعلیم پتہ نہیں ہے، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ ہم جانتے نہیں ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں تو کیونکہ لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ہے، ایسا ہی چل رہا ہے، معاشرے میں ٹرینڈ یہ ہے، لہٰذا ہم یہ کام کرنے لگے ہیں۔ اس انداز پر اگر زندگی رہے گی تو بات چیت کی طرح زندگی بھی مشکل ہی ہو جائے گی۔ بندے کو اپنے ٹرینڈ خود سیٹ کرنا چاہیے، اور وہ ٹرینڈ بلکہ ہمیں ہمارے اسلام نے سیٹ کر کے دیا ہوا ہے، بس اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ ایاز بھائی کیا کہیں گے میت کی رسومات؟ جی خالد بھائی، میت کی جو رسومات ہیں، جیسے سٹارٹ میں ہماری بات بھی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ اب کولڈ اسٹوریج میں رکھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے ہمارے ہاں، اور جناب کئی گھنٹوں انتظار کیا جاتا ہے، بس اوقات کئی دن تک جو ہے وہ انتظار کیا جاتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجیے کہ مردے کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے، اور یاد رکھیے کہ زندوں کو جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے مردوں کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ اگر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کرے یہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا حل ہو سکتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر جن چیزوں کی جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گا نا، اس میں جو ہے وہ تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گا۔ تو اب ہماری شریعت تو دیکھیے ہمیں جلدی کرنے کا حکم ارشاد فرما رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہماری کیفیت کیا ہے جناب، وہ فلاں چاچا باہر ہے، فلاں بھائی باہر ہے، فلاں سسٹر باہر ہے، فلاں ماموں باہر ہیں، ابو جی باہر ہیں، ان کے انتظار کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے میت کو ایک دن تک، دو دن تک، تین دن تک بس اوقات کولڈ اسٹوریج میں رکھا جاتا ہے۔ کس قدر تکلیف کا بات ہے، یعنی ایک عام جیتا جاگتا انسان بھی کولڈ اسٹوریج میں ایک معین مدت تک کی وقت تک ہی گزار رہ سکتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کتنے رہ سکے گا؟ یعنی جو میت کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ کر آتا ہے وہ بندہ بھی فوراً رکھ کے نکل کے باہر آ جاتا ہے، وہ زیادہ دیر تک وہاں رک نہیں سکتا۔ تو پھر ایک مردے کو جو ہے وہ وہاں پر گھنٹوں یا دنوں تک کے لیے رکھ دینا کس قدر تکلیف کا باعث ہے، اور بس اوقات مہینوں گزر جاتے ہیں۔ خالد بھائی یہاں پر میں ایک چیز یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم اس چیز سے باہر آئیں، خدا را اس چیز سے باہر آئیں، جتنا ہو سکے ہے نا، جو پہنچ سکے مرحبا، نہ پہنچ سکے آپ جو ہے وہ اپنے جو شریعت مطہرہ کی تعلیم اس کو فالو کرتے ہوئے جلد سے جلد مردے کو جو ہے نا اس کی آرام گاہ تک پہنچایا جائے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اب ہمارا ایک جو ہے وہ کیا نام ہے حسن زن کا پہلو تو ہے ہی نا، میت ظاہر ہمارے رشتہ دار ہے، چاہنے والا ہے، قریبی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر زیادہ دیر رکھنے سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس قسم کے معاملات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جو یوں سمجھیے کہ برائی کی طرف لے جائے، مثال ہے بدبو ہونا شروع ہو جائے، یا کوئی میت کے اندر ایسا تعفن پیدا ہو جائے، گلنا سڑنا شروع ہو جائے، تو آپ بتائیے کیا لوگ اچھا کہیں گے اس کو؟ پھر جو لوگوں کی ہم نے کولڈ اسٹوریج میں اگر رکھوائی، اور اگر کولڈ اسٹوریج میں رکھنے کے باوجود میت گل سڑ گئی، کیونکہ رکھوائی اس لیے جاتی ہے کہ گلے سڑے نہیں، اگر گل سڑ گئی نا تو ہم پوچھیں گے پھر اس کولڈ اسٹوریج والے سے، اس کے خلاف تحریک چلائیں گے اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ڈال دیں گے اس کے خلاف، یعنی یہ سارے کام کر دیں گے جو شریعت کی تعلیم ہے نا، اس کی طرف پھر بھی دھیان نہیں۔ اچھا خالد بھائی یہ تو شہروں کے اندر ہے نا کولڈ اسٹوریج، گاؤں میں کون سا کولڈ اسٹوریج ہے؟ گاؤں میں اور دیہاتوں کے اندر برفوں کے بڑے بڑے سلوں کی سائے میں میت کو رکھا جاتا ہے، چاروں طرف سرے لگا کے پنکھے چلا دیتے ہیں، تو آپ کتنے دن میت کو رکھیں گے وہاں؟ تو پھر اس قسم کے معاملہ آپ کس کو الزام ٹھہرائیں گے؟ اپنے آپ کو الزام ٹھہرائیں گے؟ تو خدا را ایسا نہ کریں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں نا اس کو فالو کریں۔ اور میں یہاں چاہوں گا کہ وہ لوگ بھی جو بالفرض باہر ممالک میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا دیگر ممالک کے اندر کریں، وہ بھی اللہ کرے کہ اس بات کو سمجھیں، شریعت کی تعلیم کو، وہ بھی اپنے گھر والوں کو وصیت کریں، یا کوئی ایسا
اہتمام کریں کہ جناب ہمارا انتظار نہ کیا جائے. اگر جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، والدہ یا والد صاحب یا گھر کے کسی قریبی فرد کا انتقال ہو گیا، تو آپ اس قدم کو اٹھائیں کہ ان کو یہ ذہن سازی کریں کہ بھائی جو شریعت کی تعلیم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کی تدفین کا اور تجہیز و تکفین کا بندوبست کرتے ہیں. مجھے جب پہنچنا ہوگا میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. اس طرح اگر ہماری طرف سے بھی اب ہوتا گیا ہے کہ وہاں سے بھی یہ آ رہی ہوتی ہے فرمائش کہ میرے آنے تک ان کو رکھنا ہے جناب، تو پھر اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کہنا بسوں کا انتظار ہو رہا تھا. اور بسوں کا یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہاں سے کہہ دیا جائے نا جی میرا انتظار نہیں کیجیے گا، آپ لوگ جنازے کا اہتمام کر لیں، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تو پھر دیکھا گیا کہ اس طرح کے معاملات جب ہو جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مزاج بند ہے جلدی دفنانے کا. اور اسی طریقے سے بسوں کا جو کام کاج کے سلسلے میں باہر گئے ہوتے ہیں وہیں اگر ان کا انتقال ہو گیا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے میت کا پاکستان میں آنا. تو اگر مسلمانوں کا ہی ممالک ہے یا دیگر بھی ممالک ہوتے ہیں تو ان میں مسلمانوں کا ایک سلسلہ کار ہوتا ہے قبرستان وغیرہ کا سلسلہ، تو وہیں دفن کرنے کا اہتمام جب وہ کر لیا جائے. جہاں دعوت اسلامی موجود ہے نا الحمدللہ، وہاں آپ اسلامی بھائیوں سے مربوط ہو جائیں، دعوت اسلامی والوں سے اپنا تعلق بنا لیں. زندگی اور موت دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، یہ انشاءاللہ آپ کو اسلامی بھائی سکھا دیں گے. اور رہی یہ بات کہ بندہ کہتا ہے کہ جناب جب تک میں نہیں آؤں نا تب تک تدفین نہیں ہونی چاہیے، جب تک میں نہیں منہ دیکھوں گا تب تک نہیں ہونا چاہیے. بھائی زندے کا منہ دیکھے بغیر آپ نے گزارا کر لیا تو آپ مردے کا منہ دیکھے بغیر بھی گزارا کر لیں. مفتی احمد یار خان ایسی آخری خواہش اپنی بنا لیتے ہیں کہ وہ مردے کے لیے عذاب. احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آپ آ کر کیا مردے کو زندہ کر دیں گے؟ ہاں، آپ جب وہ دوسرے ملک سے اگر واپس آئیں تو کیا کر لیں گے؟ آ کر مردے کو زندہ کر لیں گے؟ تو ایسا نہیں کر سکیں گے نا، وہ تو اپنی جہاں کو پہنچ چکا، جو اس کا جو وقت تو پورا ہو چکا، لہٰذا اس طرح کے اقدام جو ہے وہ نہ اٹھائے. اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے خالد، اور ایسے افراد جن کو لگتا ہے کہ ہمارے آنے سے اور ہمارے جنازہ پڑھنے سے مردوں کی بخشش ہو جائے گی تو وہ اپنے نام الگ سے پیش فرما دیں تاکہ ہر جنازے میں ان کو کچھ پے کر کے ہی بلا لیا جائے کہ جناب والا بس آپ آ جائیں تاکہ آپ شرکت فرما لیں گے تو ہمارا مردہ بخش دیا جائے گا. مہربانی کریں، یہ سارے معاملات حسن ظن کے ہیں، تعلیمات شریعت پر عمل کرنے کی بات ہے. یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس حوالے سے، آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. پھر ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ طلحہ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، موت کے بعد مجھے اس کی خبر دینا اور تجہیز و تکفین وغیرہ میں جلدی کرنا، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان دیر تک رہے. یہ مناسب نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے، اور جنازے میں کہ جس وقت وہ حاضر ہو، یعنی جنازہ آ گیا تو اب یہ نہیں کہ ابھی بھی انتظار ہی ہو رہا ہے کہ یہ بھی جمع ہو جائیں وہ بھی جمع ہو جائیں. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، اور غیر شادی شدہ لڑکی کے نکاح کے بارے میں جب اس کا مناسب رشتہ، جب اس کا کفء مل جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح انداز میں، واضح الفاظ میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں اور ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو آنا ہی ہے. یہ کیسے ہوگا کہ میں کیا اب اپنے مرے ہوئے باپ کا میں منہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا؟ بھائی بیمار باپ کی آپ خدمت کرنے تو آئے نہیں، خدمت کرنے کی کوشش کرتے تو اس پہ اجر و ثواب بھی ملتا. صرف یوں میت کا چہرہ دیکھنے کی کوئی خصوصی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہو، شریعت کی تعلیمات میں ہو، ایسا نہیں ملتا. ہاں میت کی قبر بن جائے گی، والدین اگر آپ کے ہیں ان کی قبر پر حاضری دیں گے، اس کا ثواب آپ کو چاہے بعد میں دیں تب بھی ملے گا، فی الفور حاضر ہو جائے تب بھی ملے گا. اس کی وجہ سے جنازے میں تاخیر نہیں کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غل مچا دیتے ہیں، شور اٹھا دیتے ہیں، میرے دیکھے بغیر کیسے چلا گیا. بھائی جیسے تمہارے دیکھے بغیر ساری بیماری گزار لی ویسے ہی تمہارے دیکھے بغیر تدفین بھی ہو گئی. اس پہ آپ اتنا پریشان نہیں ہو. اللہ کریم ہمیں فکر دے، سوچ دے، صحیح ڈائمنشن کی طرف سوچنے کی توفیق ہمیں مل جائے. ہم اپنی انا، اپنے خول اور اس سے باہر ہی نہیں آتے کہ کام کر کے نہیں دے رہے کچھ، اور جناب والا ہر چیز میں رکاوٹ ایسی بنے ہوئے ہیں کہ کوئی کام شریعت کے فیصلے کے مطابق، او بھائی باقی کون سی زندگی ساری شریعت کے مطابق گزاری تھی، بھائی یہ تو کرنے دو، مہربانی کرو، باقی بھی آپ نے نہیں گزارنے دی، یہ تو کرنے دے. یہ بات بری لگتی ہے
کہ یار آپ دوسرے پر ڈالے جا رہے ہیں. جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ ایک دل جلا سا انداز ہے, یہ ایک طنز والا انداز ہے, لیکن جن کی وجہ سے میت اس تکلیف میں مبتلا ہو رہی ہے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی جب یہ تھوڑی سی جلی کٹی باتیں اور بالکل دائرہ کار میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اگر بری محسوس ہو رہی ہے تو سوچیں ذرا میت کو کتنی بری. اور یہاں پر خالد بھائی 2 چیزیں میں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا. ایک چیز سے بھی ہم نے جنازے کے اندر تاخیر کے حوالے سے بیان کی کہ یہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو صبر کا موقع ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کلمات کہنے کا موقع ہے, وہ بے صبری کا, نوحہ کا, آہوزاری کرنے کا, پیٹنے کا اور چہرے پر مارنے کا اور گریبان پھاڑنے کا, چیننے کا موقع نہیں ہے, وہ ناشکری کا موقع نہیں ہے, وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا موقع ہے, وہ صبر و رضا کا پیکر بننے کا موقع ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا موقع ہے, وہ ایصال ثواب کا موقع ہے, وہ تلاوت قرآن کا موقع ہے, وہ ذکر و اذکار کا موقع ہے, وہ صدقہ و خیرات کا موقع ہے, وہ ایسا موقع ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے میت کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کر کے اس کو راحت پہنچا سکتے ہیں, اس کے یوں سمجھیے کہ تکلیف سے بچا سکتے ہیں. ورنہ اس طرح کے کلمات بھی ہے نا, اس طرح کے جزا اور فضا بھی ہے وہ یہ میت کے لیے باعث تکلیف بنتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی کہ جناب میت جس کے گھر میں ہوئی ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ غم کی کیفیت کے اندر ہے, وہ اس کے اندر ہے, ایسے موقع پر وہ بیچارہ انتظامات کے اندر لگا ہوا ہے, وہ سارے جو ہے نا کھانے پینے کے انتظامات دیکھ رہے, تو بتائیے کہ وہ کیسے, آپ دیکھیں اگر کہیں چیلم ہے, تیجا ہے, سوئم کا ہے, 10ویں کا معاملہ ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جس کے گھر میں میت ہے وہی سارے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں, ایون کہ دعا ہو رہی ہے, ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اور وہ صاحب کاموں کے اندر ہی مصروف ہے. تو بھائی یہ ایسے اس کا آپ دیکھیے کہ کیا مقاصد جو ہے وہ کا نام ہے. پھر اس میں جناب بعض گاؤں دیہات میں بالخصوص خالد بھائی یہ رواج ہوتا ہے کہ جب یہ موقع ہوتا ہے تیجے کا اور اس طرح میت کا موقع, تو جناب پورے گاؤں کی روٹی دی جاتی, اور اگر پورے گاؤں میں کھانا نہ بھجوائے دے تو اس پر جب وہ ناراضگیاں قائم ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جناب یہ موقع کیا ہے, یہ کس چیز کا موقع ہے. میت تو یہ سامنے والے گھر میں, اور جناب اگر کھانا نہ پہنچایا جائے تو پھر اس پر جب وہ سارے ناراضگی کا بالکل یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے جنازے میں دیکھا تھا حالانکہ گھر والوں نے, لیکن جب کھانے کے لیے رکے نہیں کہ اور بھی مہمان آئے ہوئے بوجھ پڑے گا, تو ہمارے گھر میں نہیں بھجوا سکتے تھے بھائی, وہی بوجھ تھا, وہ بھجوانا ہی بوجھ پڑتا, وہ بیچارے بٹھا کے بھی آپ کو کھلا ہی دیتا. بالکل ایسے بوجھ نہ بنے. امام غزالی علیہ رحمہ نے یہاں ایک چیز کا اور بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں میت ہوتی نا پہلے کے دور میں, تو ایک کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پہچان کرنا مشکل ہوتی تھی کہ میت کس کے گھر پہ ہوئی. یعنی ایسا ایک جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی موت کی فکر اور آخرت کی تیاری کا ایک ایسا مزاج لوگوں کا ہوا کرتا تھا کہ جس کو دیکھ کے غم میں دکھائی دیتا تھا. ایک جو ہے وہ آج آپ دیکھیے کہ جس طرح ایک مطلب میت کے اوپر بھی, قبرستان میں بھی, قبر کے پاس بھی کھڑے ہو کر اور موبائلوں کا استعمال اور گفتگو جناب دنیا داری کی, سیاست کی. 4 لوگ آگے قبر کے بعد مجھے پیچھے 8 جو کھڑے ہیں وہ اپنی تبصروں کے اندر موجود ہیں, اپنے کاروباری معاملات کا ذکر کر, اپنے وہ سیاست کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں, دنیاوی تبصرے ہو رہے ہیں, مال و زر کی باتیں. اس وقت بھی جو عبرت کا مقام ہے, غور و فکر کا مقام ہے, ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان ہے, ہم وہاں دیکھنے کے بجائے کہ ایک دن یہ وقت میرے ساتھ بھی آنے والا ہے, مجھے بھی اسی طرح اس قبر کے اندر اتارا جائے گا, ہم غفلت کی چادر اوڑے ہوئے اور اپنی یوں سمجھے کہ مستیوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو ایسے جو ہے وہ کہنا میں نہیں کرنا چاہیے. اور خدارا اگر اپنے اوپر رکھ کر سوچیں گے نا کہ یہی معاملہ میرے ساتھ ہو اور میرے اوپر اگر کوئی اس طرح بوجھ لا کر لاد دے تو میری کیا کیفیت ہوگی. بالکل اسی طریقے سے جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے اوپر اضافی بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اپنی غلط رسم و رواج کو, یہ کھانے پینے کے چکروں سے ہم جو ہے وہ نجات دلائیں. بہت اچھا طریقہ خالد بھائی یہ ہے, سوئم تیجا 10ویں کی جو محافل ہوتی ہیں, اللہ کریے مساجد میں ہونے کا رواج قائم ہو جائے. ماشاءاللہ بعض کمیونٹیز میں مساجد میں ہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ کرے کہ عوامی سطح پر یہ کام مساجد میں ہونے شروع ہو جائے, کیونکہ گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر یہ کھانے کے تکلفات اور یہ ساری چیزوں کے اندر بندہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اللہ کرے کہ مساجد میں ہوں اور جناب لوگ شرکت کریں, قرآن خوانی ہو, اس کے بعد دعا ہو, سنت و برا بیان ہو, اور اس سارے ثواب کا اہتمام کرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک یہ جو رسومات, جو کھانے پینے کے معاملات اور یہ دعوت جیسا ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے, انشاءاللہ الکریم اس سے بچت ہو سکتی ہے. اور اگر کھلانا ہی چاہتے ہیں,
इसाले सवाब के, तो फिर जाइए फ़ुक़रा को खिलाइए, ग़ुरबा को खिलाइए, मसाकीन को खिलाइए, किसी बेवा के घर में राशन डाल दीजिए ताकि अपने आपके मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह इसका एहतिमाम होता रहे। तो कुछ इन नेकियों, कुछ इल्म दीन का काम कर लीजिए, रिसाले बांट दीजिए, किताबें तकसीम कर दीजिए, अल्लाह ने तौफीक दी है, मस्जिद बना दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा बना दीजिए, कोई कुआं पानी का जो वक्फ कर दीजिए मुसलमानों के लिए। तो ये वो काम है जो सदका जारिया के काम है, जिसका फ़ायदा और बेनिफिट आपके मरहूमीन को पहुँचेगा और ये आपके लिए भी इंशाअल्लाह ताला सदका जारिया का बायस होगा। तो अल्लाह करे कि हम इन खुराफात से और अपने झूठी रसूमात से निकल कर अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने में कामयाब हो जाए। फजल भाई ने यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात इब्तिदा में की थी कि वो जो बात है ना कि मरना भी महंगा हो गया, शादी भी महंगी हो गई। तो वो मरना यूँ महंगा हो गया कि हमने बहुत सारी चीज़ों में जो है वो अपनी टांगें फंसा ली हैं, और अगर ऐसा होता कि बाज़ार से कफन लेकर फ़ौरन ही तदफीन के सिलसिले की तरफ हम आगे बढ़ जाते तो इतनी महंगाई हमारे सर पर चढ़कर नहीं बोल रही होती। अल्लाह करीम हमें तौफीक खैर अता फरमाए। खालिद भाई इसमें एक और ऐड करूँगा मैं, बिल्कुल ऐड कि ये इन्होंने कहा ना गाँव को रोटी देना पड़ती है। अगर हम अपने यहाँ सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिसमें इंतकाल होने के बाद अगर उस घर में बहू है, तो जैसे सास का इंतकाल हुआ या ससुर का इंतकाल हुआ या उस घर में किसी का भी इंतकाल हो गया, तो वो पूरा खाना वो ससुराल पे जाता है। अच्छा। यानी बेटी का ससुराल लेगा उसको। अब उसमें बेचारी के भाई, यानी महंगाई वैसे हमारे सामने है, यानी लोग अपने घर चलाने में बेचारे प्रॉब्लम में हैं जी। किसी का इंतकाल हो गया, अब वो बेचारे यानी एक डेग पकाने भी जाते हैं। यानी ये महंगा पड़ना मदरी चैनल के नादरीन किस तरह से हो रहा है, ज़रा इसका मुशाहिदा कीजिए और इसका अंदाज़ा लगाइए ये बात सुनकर कि मैयत किसी के घर में हुई है। अब इतने रिश्तेदार हैं और बंदे का रख रखाव अच्छा है, रिश्तेदारियाँ निभाने वाला बंदा है, और करीब के जो रिश्तेदार उनमें से किसी का इंतकाल हो गया। अब ये बेचारा यूं सर पकड़ के बैठा हो कि यार यहाँ इंतकाल हो गया, तो अब जितने लोग इंतकाल में आएंगे सबका खाना देना किसकी जिम्मेदारी है? वो जो बात आप कर रहे हैं वही कि किसी एक बंदे पर आती है कि फुला रिश्ता लगता है इनका, तो लिहाजा वो भाभी की तरफ से आएगी, भाइयों की तरफ से आएगी, उनके घराने की तरफ से आएगी। चलें जी, एक कर दिया, अगले दिन जनाब दूसरी बहन के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया, तो ये बेचारा जिससे अपनी एक तनख्वाह में अपना घर नहीं चल रहा था, ये मैयत के यूं खाने निपटाते निपटाते वो तो तौबा कर लेगा। यानी शादी की तो कर्ज लेके करता है या बिछी डाली कुछ सूरत की, उसको उतारते उतारते आधी जिंदगी गुजर गई। इंतकाल हो गया तो अब वो कर्ज आ गया तो आधी जिंदगी उसमें गुजर गई। यानी बंदा दूसरों की भी जो रसूमात हैं, जो मामलात हैं, उनको अदा करते करते भी बोझ में आ जाता है। सही बात वही है कि अगर हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लें जी, तो बहुत सारी सूरतें। एक मेरे रिश्तेदारी हैं और उनसे कहीं इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि उनकी बेटी के घर में किसी के इंतकाल हुआ, उनकी बेटी का ससुराल था, तो वहाँ इंतकाल हुआ तो बोझ इन पर भी आया। तो जब मैंने जिक्र की इन रसूमात के हवाले से तो वो फ़ौरन बोल उठे, बोले यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो मौलाना साहब, बिल्कुल सही बात है ये। यानी मेरी बेटी के ससुराल में इंतकाल हुआ तो मुझसे 50,000 रुपये लिए गए टैक्स। अब मैं कहाँ से मैंने किया मुझे पता है। तो इस तरह की मिसालें हमारे सामने माशरे के अंदर हर एक जगह नजर आती है। यानी मैयत को मैयत रहने दें, मैयत प्लस टैक्स वाला मामला ना करें। जो अगर बिल हमसे बिजली के इस तरह वसूल हो रहे हैं तो हम मैयतों से उसका खमियाजा ना निकाल रहे हैं। अल्लाह करीम हमें तौफीक खैर अता फरमाए और चीज़ों को समझें। ये बातें हैं, बसा औकात इमाम साहिबान हमें समझा रहे होते हैं, मिंबर और महराब से आवाज़ आ रही होती है, मदनी चैनल बरकी मुबल्लिग है जो आपको इन चीज़ों की तरफ ला रहा है और ये अच्छे पैगामात दे रहा है। तो होता ये है कि अच्छी बात सुनने के बाद हम सब हाँ में सर हिला रहे होते हैं या हाँ में हाँ किसी भी अंदाज में मिला रहे होते हैं, हाँ हाँ सही, बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में जाकर वहीं फंस जाते हैं कि जब ऑन द स्पॉट सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ रही है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही रस्मों का तज़किरा हो रहा है। तो एक रस्म और ये भी है कि मिसाल के तौर पे अभी रजब गुज़र रहा है, शाबान आएगा, फिर रमज़ान आएगा, नई शादी हुई है तो एक मसला ये खड़ा हो जाएगा कि जो नो ब्याहता दुल्हन है वो शुरू के 4 चांद अपने मायके में देखेंगे। पहले ही शादी इसलिए हुई थी कि जनाबे वाला की सास की तबीयत सही नहीं रहती है, लिहाजा जल्दी शादी कर दी जाए ताकि वो हाथ बटाने की एक सूरत हो जाए, तो उस वक्त तो कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब वो 4 महीने के चांद देखेंगी तो जनाबे वाला वो चांद देखने के लिए जा रही हैं, और जब
تک 14ویں کا چاند نظر نہیں آ جاتا وہ تب تک واپس نہیں آتی. پھر پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ پھر پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ اس قدر بڑھ رہا ہے. اور اسی سے ریلیٹ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ عدت کسی کی ختم ہو رہی ہے, اب کیا ہوگا اس کے لیے الگ رسم رائج ہے. عدت ختم ہوگی تو ان کے لیے جو عدت میں خاتون بیٹھی ہیں ان کے لیے سونے کے کڑے بنائے جائیں گے. وہ شادی میں امیٹیشن پہن کر آئی تھی لیکن وہ عدت سے اٹھے گی تو وہ سونے کے کڑے پہنے گی. یہ کیسی رسم ہے اور اس کا کوئی سر پیر ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین ان باتوں پر غور کرنے کی حاجت ہے. اللہ یہاں یہ جملہ بولتے ہیں کہ دیکھیں اسلام اپنی جگہ جی لیکن ہمیں دنیا میں رہنا ہے, ہاں تو دنیا کے ساتھ بھی ہمیں چلنا پڑتا ہے. اس پر کیا قبر میں تھوڑی کیپیسٹی بنائیے گا اور اس پہ زیادہ رکھوائیے گا تاکہ جو اسلام پہ عمل کرنا تھا نا تو وہ وہاں جا کے کر سکے. کیونکہ دنیا میں تو پتہ نہیں کس پر عمل کرتے رہے. بھائی اسلام دیا اس لیے گیا ہے کہ اس کے اصول و قوانین پر اسی دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے. تو اس پر عمل کرتے ہوئے گزریں گے تو قبر میں انشاءاللہ اسپیس ہی اسپیس ہوگی اور پھر انشاءاللہ تا حد نظر قبر وسیع ہو جائے گی, جنت کا گہوارہ بن جائے گی. ایز بھی میں چاہوں گا آخری ہمارے منٹ چلنے 1 منٹ میں اگر آپ اس بات کو نپٹائیں کہ کچھ اچھی رسموں کی طرف انڈیکیشن کر دیجیے. اچھی روایت بھی ہیں, اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو اسلام نے ہمیں ہر چیز کے اظہار کا ایک طریقہ دیا نا, اور پھر ساتھ ساتھ کچھ اچھی اور قابل تعریف روایت بھی دی. ان میں پردہ کرنا یہ اسلامی اقدار کا ایک بہترین اور خوبصورت جو ایک شکل تصویر ہے کہ پردہ کا رواج جو ہے نا وہ عام ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں اس ایسے موقع پر نا جب پردے کی بات کی جاتی ہے, حجاب کی بات کی جاتی ہے, تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آنکھ کا پردہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ جملہ یوں سمجھ لیجیے کئی قرآن کی آیات کے انکار کے پہلو اس کے اندر یوں سمجھ لیجیے شامل ہو سکتے ہیں جی. اور اس میں دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید نے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی فرمایا کہ اور وہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانہ جاہلیت کی بے پردگی کی طرح بے پردہ نہ رہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا ہماری خواتین کو کہ وہ پردے کے اندر رہیں. اور آپ دیکھیں ہم جب خواتین کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں نا تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں ان کی حال کو دریافت کرنے کے لیے اپنی صاحبزادے کی. اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وقت بھی آپ جو ہے وہ اس حالت کے اندر بھی پردہ کی ہوئی ہیں. تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جملے آپ نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میری حیا فوت نہیں ہوئی. بہت زبردست. ایسے موقع پر بھی ہماری جو خواتین اسلام تھی وہ اسلامی اقدار کا ایک قابل تعریف روایت زبردست وہ تھا پردہ, اور اس کو وہ رواج دیا کرتی. سبحان اللہ. اسلامی قابل تعریف روایات میں سلام بھی ہے, خیر خواہی کا جذبہ بھی ہے, خدمت خلق کا جذبہ بھی ہے, اور باہمی مساوات کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہے. ہم ان اچھی روایات کو جو ہے آگے ترغیب دیں اور ان پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا خوب برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اللہ کریم ہم سب کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھی باتوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اپنی زندگی کو اسلام کے قوانین کے مطابق کس طرح ڈھالنا ہے اور اسلام کے مزاج کے مطابق کس طرح زندگی گزارنی ہے سیکھتے چلے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوگانی گھڑی چمکا پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع اسرا کے دولہا پہ درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے